الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا صدق الله العظيم. سورہ نبا کی تفسیر جاری تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اولاً تو اس طرح بات کو شروع کیا کہ یہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. قیامت آنے والی ہے، نہیں آنے والی، ہمیں مرنے کے بعد کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا، مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے، لائف آفٹر ڈیتھ نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، کس چیز کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. ان کی ہمت کیسے ہوئی ڈسکس کرنے کی؟ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس بڑے واقعے کے بارے میں ڈسکس کرنے کی. عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، جس میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں. کلا سیعلمون، ہرگز ایسا کرنا ان کے لیے مناسب نہیں، بہت جلد انہیں پتہ چل جائے گا. بتایا تھا کہ اس سے کیا مطلب ہے. پھر سنو، ہرگز ان کا ایسا کرنا مناسب نہیں، بہت ہی جلد ان کو پتہ چل جائے گا. جب یہ قبروں سے اٹھیں گے اور زندہ کیے جائیں گے، اس وقت ان کے دلوں میں پوری طرح یقین آ جائے گا. اللہ تعالیٰ پھر آگے چند آیات کو بیان کر رہے ہیں. ان یوم الفصل کان میقاتا تک الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا. ان آیات کو سمجھنے کے اور ان کو اینالائز کرنے کے دو تین طریقے ہیں. بہت خوبصورت ہے واللہ. اگر آپ غور سے ان پر توجہ دیں گے تو ان آیات کی قدر و قیمت آپ کے دلوں کے اندر بڑھ جائے گی. عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو بیان کیا. ایک طریقہ تو ہم سمجھ ہی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نعمت کو بیان کر کے ایک طرف تو بندے کو نعمت کی طرف توجہ دلانا کہ دیکھ میرے بندے یہ سب میری نعمتیں ہیں، کیا اس کے باوجود بھی تو میرا انکار کر رہا ہے اور آخرت کا انکار کر رہا ہے. اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو بیان کر کے ہر نعمت ایسی بیان کر رہے ہیں کہ بندہ کچھ نہ کچھ درجے میں اس جیسی چیز کو بنانے پر قادر ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے اس زمین کو ایک طرح کا بیڈ بنایا ہے، بچھونا بنایا ہے. الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے اس زمین کو ایک بیڈ نہیں بنایا، بچھونا نہیں بنایا. اب بندہ بھی ایک بیڈ بناتا ہے، لیکن بندے کا جو بیڈ ہوتا ہے وہ بہت تو کوئین سائز، کنگ سائز بیڈ ہوتا ہے، اور اس پر بہت تو ایک یا دو لوگ سو سکتے ہیں اور آرام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے جو بیڈ بنایا ہے وہ تو سمندر کے اندر بھی ہے، اور نہ جانے کتنی مخلوق اس پر آرام کرتی ہے، نہ جانے کتنی مخلوق اس پر رہتی ہے. تو ایک طرف تمہاری بنائی ہوئی چیز ہے، ایک طرف میری بنائی ہوئی چیز ہے. تم دیکھو تو صحیح کہ تم کتنے عاجز ہو.
تمہارے پاس قوت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، اس کے باوجود تم ہمت کر رہے ہو قیامت کو دوبارہ قائم کرنے پر. تم اس بات کی ہمت اور جسارت کر رہے ہو کہ تم اس آپس میں ڈسکس کرو کہ بھلا ہمارے مرنے کے بعد بھی کچھ ہونے والا ہے یا نہیں. میں قادر ہوں تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، یہ پہاڑ تو دیکھو تم، ہم نے زمین کو تھامنے کے لیے، اس کی حرکت کو بند کرنے کے لیے کھیلیاں ٹھوک دی ہیں. اور مفصل اس کے بارے میں بتایا گیا کہ سائنس آج جس نتیجے تک پہنچی ہے کہ پہاڑ کا جتنا حصہ زمین کے اوپر ہے اس سے بڑا حصہ زمین کے نیچے ہے، واقعتاً کھیل ہی کی شکل ہے. تو اللہ تعالیٰ تو پہلے 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم کو جوڑے میں پیدا کیا ہے. بھلا پہاڑ کو کھیل میں پیدا کر کے تمہاری عاجزی کیسے ظاہر ہوتی ہے کہ ایک طرف تم اپنی کھیلوں کو دیکھو، کسی چیز کی حرکت کو روکنے کے لیے تم کوئی چیز استعمال کرتے ہو، مثلا لنگر، کہ سمندر میں کشتی کی حرکت کو روکنے کے لیے تم لنگر استعمال کرتے ہو، اور وہ بہت وقت تو کشتی کی حرکت کو روکتا ہے، وہ بھی کامل نہیں، ادھوری حرکت تو اس میں پھر بھی باقی رہتی ہے. اور ایک طرف میرے یہ کھیلیں جو میں نے ٹھوک رکھی ہیں اس کی طرف توجہ کرو کہ اتنی بڑی زمین کو حرکت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم کو جوڑوں میں پیدا کیا، تمہارے اپنے وجود میں بھی تمہارا دخل نہیں تھا. دو لوگ ملے آپس میں، جوڑے کا امتزاج ہوا اور تمہارا وجود ہوا، اور وجود کے بعد بھی اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے تم کسی اور وجود کے محتاج ہو. اللہ اکبر. تم اس بات کے محتاج ہو کہ تمہیں بیوی کی ضرورت ہے، بیوی کو مرد کی ضرورت ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ایک طرف یہ نعمت بھی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں مفصل گفتگو گزشتہ مجلس کے اندر ہو چکی. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا سَبَاقی تھا اس کا ترجمہ، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. دراصل اس کا لفظی ترجمہ اگر دیکھا جائے تو یوں ہوتا ہے ہم نے تمہاری نیند کو کاٹنے والا بنایا. یہ کٹ آف کرتی ہے، یہ ختم کرتی ہے چیزوں کو، یعنی تمہاری دنیاوی مشغولیوں کو، تمہارے کام کاج کو، تمہاری مصروفیات کو یہ ختم کرنے کا کام کرتی ہے. سبت اصل میں یہ لفظ کو کہتے ہیں، سباتا جو بیان کیا ہے نا سبت. اسی وجہ سے یہودیوں کو جس دن شکار کرنے سے، وہ فشنگ کرنے سے روکا گیا تھا، وہ یوم السبت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس دن ان کو روکا گیا تھا. تو سین باتا اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا. تو وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے تمہاری نیند کو اس طرح ایک کٹ کرنے کا ذریعہ بنایا کہ اس کے ذریعے تم تمہاری مشغولیوں سے الگ ہو جاتے ہو. ہم تو اتنے لالچی ہیں کہ اگر نیند نام کی کوئی چیز نہ ہوتی نہ تو 24 گھنٹے کام میں لگے رہتے، پیسے کمانا پیسے کمانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بریک کے لیے ایک رستہ رکھا کہ میرے بندے کے اندر لالچ نام کی چیز ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ بریک بھی ضروری ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے طور پر نیند جیسی نعمت کو سے نوازا. اور نیند بہت بڑی نعمت ہے، یہ نعمت بازار میں بکتی نہیں ہے. بہت سے لوگ بیچارے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی نعمتوں کی بقا کا سوال کرتے رہنا چاہیے. پروردگار تو نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، تو نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں زوال آئے اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ نہیں کہ ختم ہو جائے، اس میں کمی بھی نہ آئے پروردگار، اس لیے کہ تو نے ایک مرتبہ نواز دیا ہے تو تیرا بہت بڑا احسان ہے ہم پر. تو جہاں یہ ایک طرف نعمت ہے وہاں ایک طرف بندے کے عاجز ہونے کی دلیل بھی ہے. ذرا نیند کے روک کے دکھاؤ، نیند کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ آ کر ہی رہتی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو روکنے سے لوگ عاجز ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی ایک طرف نعمت اور ایک طرف میرے بندے تو کتنا عاجز ہے کہ تو اس کو روک بھی نہیں سکتا، اور تو قیامت کے وجود کا انکار کرتا ہے. اور نیند ہی سے آدمی کو کچھ نہ کچھ درجے میں موت کا مزہ بھی چکھایا جاتا ہے. اس لیے النوم اخت الموت کہا جاتا ہے عربی میں، کہ نیند جو ہے یہ موت کے مثل ہے، موت جیسی ہے، ایک درجہ کم. بہرحال یہاں پر ایک نعمت. آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو ایک لباس بنایا، ایک پردہ بنایا. یہ بھی بہت بڑی نعمت. دیکھو ایک طرف تو تمہارا بنایا ہوا لباس ہے،
اور ایک طرف میرا بنایا ہوا لباس ہے. تمہارا جو بنایا ہوا لباس ہے یہ ٹیمپوریری ہے، اور میرا بنایا ہوا لباس پوری دنیا پر چھا جاتا ہے اور ہر چیز کو ڈھانپ دیتا ہے. مکمل کور بنایا ہے اس کو، اور ہر ایک کے لیے کور بنایا ہے. نعمت کس طرح ہے؟ جس طرح نیکی کے کام کو اللہ تعالیٰ کور کرتا ہے، اسی طرح برے کاموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے ذریعے کور کرتا ہے. یہ نعمت نہیں تو کیا ہے؟ دیکھو کس طرح نعمت ہے. برے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کور کرتا ہے کہ میرے بندے یہ رات تو میں نے سونے کے لیے بنائی تھی، لیکن اگر تم کوئی غلط کام اس رات کے اندر کرتے ہو تو میں نے توبہ کا موقع دیا، میں نے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، یہ میری ستاری ہے. اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے کاموں کو چھپانے کے لیے بھی اس کو نعمت بنایا کہ جو مخلص ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ اعمال ایسے اپنی زندگی میں انجام دوں جو میرے اور میرے پروردگار کے درمیان راز ہوں، سیکرٹ، جو صرف میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہو اور کوئی نہیں جانتا ہو. تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نیک عمل کو چھپائے. اسی لیے تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ سب سو رہے ہوتے ہیں اور بندہ اکیلا پروردگار کے سامنے عجز و نیاز، راز و نیاز میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اسے دعائیں مانگتا ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، آگے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا. دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا. اب دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمانے کے لیے بنایا ہے. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. دن کے اندر کام سہولت کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اس میں روشنی روشنی ہوتی ہے برخلاف رات کے. یہ نظام کو جو شخص بدلنے جائے گا نا تو اس کی طبیعت کے اندر اس کے منفی اثرات دیکھے گا. بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جو رات کے جاگنے کا عادی ہو جاتے ہیں نا تو طبیعت پر اس کا گہرا اثر پاتے ہیں. تو اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نائٹ جاب ہو سکے وہاں تک نہیں کرنی چاہیے. نائٹ جاب نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ پہلے چند دنوں تک تو تمہاری باڈی تمہارا ساتھ دے گی، لیکن اس کے بعد تمہاری طبیعت خراب ہونے لگے گی، زندگی جہنم بن جائے گی. دھیرے دھیرے تمہاری باڈی کا سسٹم ایسا ہو جائے گا کہ آدمی سونا چاہے گا لیکن نہیں سو پائے گا. اس لیے اس کا متبادل جلد سے جلد تلاش کرنا چاہیے، اور اگر متبادل ہو تو نائٹ جاب کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. ایک بات یہ، اور ویسے یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے، مجبوری کے درجے میں اگر کسی کو نائٹ جاب کرنی ہو تو وہ کر سکتا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ تم اپنے اوپر جو چھت بنائے رکھے ہو اس چھت کو ذرا دیکھو. اور میں نے ایک ایسی چھت بنا رکھی ہے کہ اس چھت کے اوپر مزید 7 فلور ہیں. سبعاً شدادا، اور ہر ایک مضبوط، ہر ایک امپیکیبل، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا، اس کو کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی پار نہیں کر سکتا. وَجَعَلْنَا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک روشن چراغ بنایا اسی آسمان کے اندر. تو تم ایک چھت بناتے ہو، اس کے اندر یہ جھومر ہوتا ہے، لائٹس ہوتی ہیں. ہم نے ایک چھت بنایا ہے، اس ہمارے چھت کو دیکھو کہ بغیر ستون کے اوپر تو اس کو قائم کیا. تم اگر کوئی چھت قائم کرتے ہو تو اس کے لیے ستونوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہم نے بغیر ستون کے، بغیر کسی سوراخ کے، کہ اس کے اندر لیکیج نہیں ہوتا، کبھی بھی پانی ٹپکتا نہیں ہے. اور اس کے اندر جو ہم نے لیمپ بنایا ہے، جو چراغ بنایا ہے، ایک طرف تمہارا چراغ ہے، خوبصورت سے خوبصورت بنا لو، خرچے پہ خرچے کر ڈالو، لیکن میرا چراغ اس کی گرمی کے اندر کبھی کمی نہیں آتی. سراج وہاجا، وہاج کہتے ہیں ایسے سراج کو، ایسے لیمپ کو کہتے ہیں جس کی گرمی کے اندر کمی نہ آئے. ہم جو بھی لائٹ وغیرہ لگاتے ہیں اس کی گرمی دن بدن کم ہوتی جاتی ہے، بالآخر وہ اڑ جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا لیمپ دیکھو کتنے سال ہو گئے، کروڑ سال ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لیمپ برابر روشنی دے رہا ہے. اور اتنا دور ہے، کہا جاتا ہے سائنسدانوں کی طرف سے کہ 93 ملین مائل دور ہے. تعاون 93 ملین مائل دور ہے. اس کے باوجود اس کا اثر یہ ہے، تو اگر وہ تھوڑا سا بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے نا تو انہی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دنیا کا نظام بگڑ جائے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کس پریسائز پلیسمنٹ کے ساتھ رکھا ہے اس کا اندازہ تو لگاؤ.
تو وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. اور اس کی اصل خوشی اس سراج کی اور اس چھت کی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ بادل بھیجتا ہے، اور بادل بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بڑے بڑے بھاری بھرکم بادلوں سے کئی ٹن پانی برساتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، نیز بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا. دراصل اس کی اصل خوشی کسانوں کو ہوتی ہے، کیونکہ انہیں اس کی صحیح قدر معلوم ہوتی ہے. اگر تھوڑی بھی بارش آگے پیچھے ہو جائے نا تو ان کا پورا نظام بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے جب وہ پانی کو دیکھتے ہیں اور اس طرح بادلوں کے فارمیشن کو دیکھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہ چکے ہیں. 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت کی ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے ایک ضمنی بات کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو اف تک نہیں کہا، اور کبھی یوں نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا. لم فعلت هذا او لم يفعل هذا، کیوں تم نے یہ کام کیا یا یہ کام نہیں کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں جتنی خدمت حضور کی کرتا تھا اس سے زیادہ حضور میری خدمت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تقریباً 107 یا 105 سال کی عمر پائی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے ملاقات ثابت ہے. اور 105 یا 107 سال کی عمر کیوں ہوئی؟ کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی تھی، ان کو دعا دی تھی اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فی عمرہ واغفر لہ. پروردگار اس کے مال کو بڑھا دے، اس کی عمر کو بڑھا دے، اس کی عمر میں اس کو برکت دے، اسے معاف کر دے. تو اس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ عمر اتنی لمبی ہوئی. اور اولاد تو تعاون کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک پلیگ آیا تھا. کہا جاتا ہے کہ اس تعاون کے زمانے میں ان کی 120 لڑکے فوت ہوئے، 120 لڑکوں کا انتقال ہوا. اندازہ لگاؤ ایک پوری سوسائٹی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک پورا علاقہ لڑکے جو فوت ہوئے 120 تھے. بہرحال ان کا ایک بہت بڑا باغ بھی تھا، بہت بڑا باغ، اور باغ کے اندر کہت ہے، آس پاس کے علاقوں میں بھی کہت تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً خادموں سے کہا کہ مصلی بچھایا جائے. وہ نوافل کے اندر مشغول ہو گئے. دیکھو سب سے پہلی توجہ کہاں؟ نفل کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اور نفل پڑھتے ہی رہے 8-10 رکعت پڑھتے ہی رہے جب تک کہ دل مطمئن نہ ہو گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی کرامت کا ظہور فرمایا، اور ان کا جو ایریا تھا باغ کا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی برسایا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کی جو خوشی ہوتی ہے دراصل انہی کو ہوتی ہے، وہی لوگ سمجھ پاتے ہیں جو فارمنگ کرتے ہیں. بارش کی قطروں کی سائز بھی دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بالکل مناسب رکھا ہے. اندازہ لگاؤ کہ یہ جھومر کی سائز کے اگر اتنے بڑے بڑے قطرے گرتے تو لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے. ہو سکتا ہے کہ ہسپتال کا جو کوٹا ہے وہ ابھی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بارش کی سیزن ابھی بھی ختم ہونے آ رہی ہے. تو اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بندے کی رہائش کے موافق بنایا، کہ تیرا کام یہ ہے کہ تو عبادت کے اندر مصروف رہنا ہے تجھے، اور جتنی بھی چیزیں تیرے ارد گرد ہیں میں اسے تیری خدمت کے اندر لگا دیتا ہوں. اللہ اکبر. تو وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. دو اور طریقے ہیں جو یہ پوری سیٹ ہے نا آیت کا، اس کو سمجھنے کے دو اور طریقے ہیں بہت خوبصورت. Another way of analyzing these ayat is Allah designed everything in pairs. آپ اندازہ لگاؤ یہ جو جتنی بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، برانڈ ہوتا ہے نا، برانڈ وہ اپنا سگنیچر بتاتا ہے کہ بھائی ہمارا برانڈ لوگو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک مینوفیکچر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چیزیں بناتے ہیں، وہ خالق ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز کیا ہے بنانے میں، اس کی سگنیچر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سٹائل، اللہ تعالیٰ کا ایک انداز یہ ہے کہ وہ چیزوں کو پیرز میں بناتا ہے، جوڑوں میں بناتا ہے، تاکہ ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت پڑے. تم ان چیزوں ان آیات کو دیکھو گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک دوسرے جوڑے کے ساتھ قائم کر دیا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. تم ان زمین کو دیکھو کہ زمین کے اندر حرکت تھی،
اس حرکت کو روکنے کے لیے ہم نے پہاڑ بنایا ہے. والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا, تمہیں تو پیدا ہی کیا ہے ہم نے جوڑوں میں. وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا, اور تمہاری نیند کو ہم نے ایک راحت کا ذریعہ بنایا کہ اس کے ذریعے تم مصروفیات سے الگ ہو جاؤ. رات کے اندر تم نیند حاصل کرتے ہو, اس کے مقابلے میں ہم نے تمہیں دن بھی دیا ہے. تو دن اور رات کا بھی ایک پیر ہے, پہاڑ اور زمین کا بھی ایک پیر ہے, تمہارے جسم کا اور روح کا بھی ایک پیر ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے محض روح کو نہیں بنایا, محض جسم کو نہیں بنایا, دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں تمہاری آنکھوں کے سامنے قائم کی. تو ان آیات سے اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ تم یہ کیسے سمجھ رہے ہو کہ اس زندگی کی بھی کوئی پیر نہیں ہے؟ دنیاوی زندگی کا بھی ایک پیر موجود ہے, ایک جوڑا ہے اس کا بھی, اور وہ اخروی زندگی ہے. ان آیات کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں. ایک طرف یہ سمجھنے کا ذریعہ ہے, اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بھی بات کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی جس کو تم بہت مزے اڑا کر حاصل کرتے ہو نا, بڑی لالچ سے حاصل کرتے ہو نا, اس کی مثال ایک دن جتنی ہے. مثلا ایک خانہ بدوش آدمی, ایک ٹریولر سفر کر رہا ہے, خصوصاً اس زمانے میں عرب ممالک کے اندر وہ سفر کر رہا ہے صحرا کے اندر. تو صحرا کے اندر سفر کرتا ہے تو صحرا کو جب دیکھتا ہے تو اسے واقعتاً الم نجعل الارض مہادا کا اندازہ ہوتا ہے کچھ درجے میں. کیا ہم نے اس زمین کو بچھونا نہیں بنا ہے؟ کیونکہ اس کے سامنے جو صحرا ہے وہ بالکل پلین ہے, کوئی بلڈنگ نام کی چیز ہی نہیں ہے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا, اور بالآخر جب دن ختم ہوتا ہے تو اپنا وہ تمبو ڈالتا ہے اور بناتا ہے. لیکن ایک طرف وہ اپنا تمبو دیکھ رہا ہے, اس میں وہ کھیلیاں ٹھوک رہا ہے, اور پیچھے وہ پہاڑوں کا منظر دیکھ رہا ہے. والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا, اور پھر وہ جب رات کو سونے کی تیاری کرتا ہے, کیونکہ تمبو بھی اسی وقت قائم کرے گا نا, تو رات کو جب سونے کی تیاری کرتا ہے تو دن اس رات میں اسے ایک لباس کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن کریم میں بیوی کو لباس کہا ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. دراصل اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ رات میں جس طرح آدمی مرد اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرتا ہے, اس سے تعلقات قائم کرتا ہے, دراصل یہ رات کے اندر وہ تعلقات قائم کرتا ہے, ایک ذریعہ ہے. بیوی مرد کے عیب چھپاتی ہے, مرد بیوی کے عیب چھپاتا ہے, ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا, اور پھر جب دن ہوتا ہے وجعلنا النہار معاشا, دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا. دیکھو نظر یہ ترتیب وہی ہے جو ایک سفر میں جانے والے شخص کو پیش آتی ہے, ایک دن کا سفر. وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا, پھر جب وہ دن کو اپنے ٹینٹ کو اور تمبو کو رول کر کے اسے ٹیک میں ڈالتا ہے اور چلنے لگتا ہے تو اس کے سامنے کھلا فضا اور کھلی آسمان ہوتے ہیں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا, اور پھر اس کے بعد اسے اصل میں سورج کی تپش کا بھی احساس ہوتا ہے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. بالآخر بارش اگر برس جائے اور بارش کے برسنے کے بعد وہ نباتات اس کی نگاہوں کے سامنے اگنے لگے تو اسے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا, اگر ان سب چیزوں پر وہ غور کرتا جائے گا تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ دنیاوی زندگی کی مثال اسی مختصر تھی ہے. جتنا یہ سفر میرے لیے مختصر تھا, ایک دن کے اندر یہ سب چیزیں میری نظروں کے سامنے ہو رہی ہیں. بالآخر قیامت کا دن بھی آئے گا کہ جس طرح میں نے اپنے ٹینٹ کو رول کیا, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑوں کو بھی لپیٹ کر رکھ دے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے ختم کرنے کا ہی تذکرہ کر رہے ہیں اسی صورت کے اندر. اور سرابا, وہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے گویا کہ وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں, تمہیں ایسا لگے گا کہ کچھ تھا ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے صحیح معنی کو سمجھنے کی اور قرآن کریم کو صحیح طور پر اپریشیٹ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على